باب نمبر 10 باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. مملوک کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے اور اس کی طاقت سے زائد اس پر ذمہ داری نہ ڈالے. حدیث نمبر 4313. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. حضرت معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ ہم ربضہ مقام پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ان کے غلام پر بھی ویسی ہی چادر تھی. تو ہم نے کہا اے ابو ذر اگر تم ان دونوں چادروں کو اکٹھا کر لیتے تو یہ جوڑا بن جاتا. تو انہوں نے جواب دیا واقعہ یہ ہے کہ میرے اور میرے ایک مسلمان بھائی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. اس کی والدہ عجمی تھی. میں نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کی. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کی بو ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول جو لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے لوگ اس کے باپ اور ماں کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو ذر تو ایسا انسان ہے جس میں جاہلیت کی عادت موجود ہے. وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا زیر دست یعنی محکوم بنایا ہے تو انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو, اور انہیں ایسے کام کا مکلف نہ ٹھہراؤ جو ان کے لیے دشوار اور بھاری ہو, اور اگر انہیں ایسے کام کا مکلف ٹھہراؤ تو ان کی مدد کرو. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الایمان باب المعاصی من امر الجاہلیہ. حدیث نمبر 30. والعتق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانکم فاطعموہم مما تاکلون. حدیث نمبر 2545. وفی الادب باب ما ینہی عن السباب واللعن. حدیث نمبر 6050. وابو داود فی سننہ فی الادب باب فی حق المملوک. حدیث نمبر 5157. والترمذی فی جامعہ فی البر والصلہ باب الاحسان الی القدم. حدیث نمبر 1946. وابن ماجہ فی سننہ فی الادب باب ما جاء فی الاحسان الی المملوک. حدیث نمبر 3690. انظر التحفہ برقم 11980. فائدہ ربضہ مدینہ منورہ سے 3 دن کی مسافت پر ذات عرق کے پاس ایک بستی ہے جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آخری دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں حضرت عثمان کی اجازت سے رہائش اختیار کر لی تھی اور وہیں 33 ہجری میں وفات پائی. ان کی کسی دوسرے مسلمان صحابی کے ساتھ تلق کلامی ہوئی اور انہوں نے اسے یبن السودا کہا یعنی حبشن کے بچے. اس طرح ان کے نسب پر طعن کیا جس کا جاہلیت کے دور میں عام رواج تھا. اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عذر پیش کیا کہ باہمی گالی گلوچ میں دوسرے کے والدین پر طعن ہی کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو ظلم و زیادتی تصور نہیں کیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کے دور کا وتیرہ ہے. اسلامی اخلاق کی روح سے کسی کے والدین کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر ضرور جواب دینا ہے تو جس کے ساتھ جھگڑا ہو اس تک محدود رہے. بہتر ہے درگزر سے کام لے. بعض روایات سے جن کی سند متصل نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے جو غلام رہ چکے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے محکوم بنایا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک مظلوم طبقہ کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر مؤثر اور دل نشیں اپیل کی ہے. غلام اور آقا کو اولاد آدم ہونے اور دین کے ناطہ سے بھائی بھائی قرار دیا ہے اور پھر اس تعلق اور رشتہ کی بنیاد پر یہ فرمایا ہے ان کے ساتھ وہی برتاؤ اور سلوک کرو جو بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. انہیں وہی کھلایا اور پہنایا جائے جو خود کھایا اور پہنا جائے. اسلام کے ان سنہری اور زیریں اصول و ہدایات کے مقابلہ میں آج مسلمان کہلانے والوں کا وہ سلوک اور وتیرہ دیکھے جو ایک سرمایہ دار اور
صنعتکار مزدور کے ساتھ، ایک جاگیردار زمیندار مزارع اور کسان کے ساتھ، ایک تاجر اپنے ملازم کے ساتھ، اور ایک افسر اپنے ماتحت کے ساتھ، بلکہ ایک امیر بھائی اپنے غریب بھائی کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اگر آج مسلمان ان تعلیمات و ہدایات کو اپنا کر اپنے ماتحتوں، خادموں، ملازموں اور محکوموں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اپنا اولین فرض سمجھیں، چاہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کو اپنے برابر کی سطح پر نہ لائیں، تو آج ہماری بے شمار مشکلات اور مسائل حل ہو جائیں اور مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارہ اور ہمدردی و خیرخواہی کے جذبات امن و سلامتی کے ضامن بن جائیں۔ کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے خادم و غلام یا ملازم برابر کی سطح پر لانا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ سنت ہے، لیکن اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا فرض ہے۔ اور اس حدیث سے اور اس کے ہم معنی دوسری احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ غلام، خادم یا محکوم اور ماتحت سے اتنا ہی کام لیا جا سکتا ہے جتنا وہ دشواری اور کلفت کے بغیر سر انجام دے سکے۔ اس کی ہمت و طاقت سے بڑھ کر کام لینا جو اس کے لیے دشواری اور کلفت کا سبب بنے درست نہیں ہے۔ اگر کبھی کام کا بوجھ زیادہ ہو تو پھر اس کا ہاتھ بٹایا جائے تاکہ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو سکے۔ حدیث نمبر 4314۔ وحدثناه أحمد بن يونس حدثنا زهير وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على حال ساعتي من الكبر؟ قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه، انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه۔ امام صاحب اپنے 3 اساتذہ کی سندوں سے اعمش کی مذکورہ بالا سند ہی سے بیان کرتے ہیں۔ زہیر اور ابو معاویہ کی روایت میں ان الفاظ کے بعد کہ تو ایسا انسان ہے کہ جس میں جاہلیت کی خصلت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب ہے کہ بڑھاپے کی اس حالت میں آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو معاویہ کی روایت میں ہے ہاں تیرے بڑھاپے کی گھڑی میں بھی، اور عیسیٰ کی روایت میں ہے اگر اس کی قدرت سے زیادہ دشوار کام کا مکلف ٹھہراتا ہے تو اسے بیچ دے، اور زہیر کی روایت میں ہے تو اس کی مدد کرے۔ ابو معاویہ کی روایت میں اس کو بیچنے یا اس کی مدد کرنے کا ذکر نہیں ہے، اس کی روایت ختم ہو گئی ہے، اس کی قدرت سے زائد ذمہ داری نہ ڈالے۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 4313۔ فائدہ: اگر انسان اپنے غلام کو ایسے کام کا مکلف ٹھہراتا ہے جس کے کرنے سے غلام عاجز اور بے بس ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ غلام کا حق ادا نہیں کر سکتا اور اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈال کر گناہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر اس کا تعاون و مددگار نہیں کر سکتا تو اس کو بیچ کر کوئی اور طاقتور غلام خرید کر گناہ سے بچ جائے، لیکن عام روایات میں بچنے کی بجائے اعانت و مدد کرنے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 4315۔ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه.
حضرت معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کے غلام کا جوڑا بھی ویسا ہی تھا، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے بتایا میں نے ایک آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلامی کی اور اسے اس کی ماں کی عار دلائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے فرد ہو جس میں جاہلیت کی بو ہے، تمہارے بھائی یعنی غلام اور تمہارے نوکر چاکر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے زیر دست اور محکوم کیا ہے، تو جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور انہیں ایسی چیز کا مکلف نہ ٹھہرائے جس کے کرنے سے وہ بے بس ہوں، اور اگر انہیں اس کا مکلف ٹھہراؤ تو اس پر اس کی مدد کرو۔ تخریج تقدم تخریج برقم 4313۔ مفردات الحدیث۔ خول خدم کا ہم وزن اور ہم معنی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی اور خادم ہے۔ خولہ کا اصل معنی نگہداشت اور حفاظت و نگرانی ہے، اس لیے مالی کو خولی کہتے ہیں، اور اگر اس کو خائل کی جمع بنائے تو معنی محافظ و نگران ہوگا، اور تخویل کا معنی مالک بنانا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 95۔ حدیث نمبر 4316۔ وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کا حق ہے کہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق طعام اور لباس ملے، اور اسے ایسے سخت کام کی تکلیف نہ دی جائے جس کا وہ متحمل نہ ہو سکے۔ تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 14136۔ فائدہ اس حدیث میں طعام و لباس اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی سے کنایہ ہے، تو اگر غلام جو کسی کا مملوک ہے وہ اپنی تمام ضروریات زندگی آقا سے لینے کا حقدار ہے، تو ایک ایسا انسان جو کسی کا مملوک اور غلام نہیں ہے، محض اجیر و مزدور اور ملازم ہے، وہ اپنی تمام ضروریات زندگی حاصل کرنے کا حقدار کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کے ملازموں اور مزدوروں کو اتنے مشاہیر لے دے اور دلوائے جن سے ان کی ضروریات زندگی اس دور کے تقاضوں کے مطابق پوری ہو سکیں، اور اس کے لیے وہ اخراجات و ضروریات کو پیش نظر رکھے۔ حدیث نمبر 4317۔ وحدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، قال داود یعنی لقمتن او لقمتین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے، پھر وہ اس کے سامنے پیش کرے اور وہ اس کے پکانے اور تیار کرنے میں اس کی گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہے، تو آقا کو چاہیے اسے اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ بھی ساتھ کھا سکے۔ اگر یعنی کبھی وہ کھانا کم ہو اور دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے تو وہ اس کے ہاتھ میں اس سے ایک دو نوالے دے دے۔ راوی داود معنی کرتے ہیں ایک دو لقمے دے دے۔ تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الاطعمہ باب الخادم یاکل مع الموالی، حدیث نمبر 3846۔ انظر التحفہ برقم 14628۔ مفردات الحدیث۔ نمبر 1 مشفوہا، جس پر بہت سے ہونٹ گزرے ہوں، اس لیے راوی نے اس کی تفسیر قلیل تھوڑے سے کی ہے۔ نمبر 2 اکلتن او اکلتین، ایک دو لقمے۔ فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوا اگر کھانا وافر ہو تو خادم کو ساتھ کھلائے یا ضرورت کے مطابق دے، اور کسی وجہ سے کھانا کم ہو تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور دے تاکہ خادم کی نظر ہوس یا للچائی نظر سے محفوظ رہے اور اس کے دل میں حسد و کدورت یا خیانت کا جذبہ نہ ابھرے۔